اس کا گوہر صاحب جو تھے، الطاف گوہر، پرنسپل سیکرٹری بھی رہے، آپ نے پڑھی ہوگی ان کی کتاب ایوب خان کے دور میں، بہت بڑا بیوروکریٹ تھا، جس کے بیٹا ابھی مرا ہے پچھلے ہفتے، جس نے مشرف کی کتاب بھی لکھی تھی، اس کا الطاف گوہر کا جو بیٹا تھا، ہمایوں گوہر۔ تو الطاف گوہر اس کی تیمارداری کے لیے گیا تو رو پڑا جسن منیر، کہنے لگا گوہر یار میں نے ساری عمر رب کو نہیں مانا، میں کہتا تھا اللہ کوئی نہیں ہے، اب میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے، مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی بندہ پکڑو، کوئی بزرگ تلاش کرو جو میری رب سے صلح کرا دے، جو رب کو بتا دے کہ میں اس کو مانتا ہوں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ الطاف گوہر نے کہا سر آپ چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے، اور آپ کو پتہ ہے بیسٹ ڈیفنس جو ہوتا ہے کنٹیمپٹ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یو سرنڈر انکنڈیشنل اپالوجی، آپ کو پتہ ہی ہے ہوتی ہے، ہمیشہ ہم نے بھی بڑے لوگوں نے ہمیں انکنڈیشنل اپالوجی، میں نے اس میں اسلامی بھی بڑا کچھ لکھا اپنے فیصلے میں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم و کریم ہے، جج تو بڑا معمولی سا انسان ہوتا ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت بے پایاں بے حساب ہے، آپ اس کے سامنے سرنڈر کریں اور وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو رو پڑا چیخ مار کے اور کہتا ہے الطاف وہ واقعی مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا سر معاف کر دے گا، آپ توبہ کریں اللہ کی، آپ کہیں میں تجھے مانتا ہوں۔ خیر اس نے کوئی 3-4 ہفتے بعد وہ دنیا سے چلا گیا۔ دوسرا واقعہ، منظور قادر صاحب بیمار تھے اور کرامبل اسپتال لندن میں داخل تھے، یہ سر فضل حسین کے داماد بھی تھے۔ سر فضل حسین آپ کو پتہ ہی ہے کتنا بڑا پارٹیشن میں تھا، تو جو ان کی بیٹی تھی وہ ان کی بیوی تھی منظور قادر صاحب کی۔ منظور قادر صاحب بیمار تھے تو اعجاز بٹالوی صاحب تو آپ کے سینئر جو لوگ ہیں دوست، انہوں نے دیکھا ہوگا اعجاز بٹالوی جنہوں نے بھٹو کا کیس بھی پروسیکیوشن کے لیے کیا تھا، ہمارے استاد بھی رہے، بڑے قابل وکیل تھے، بڑا نام تھا۔ ان کے بڑے بھائی تھے ڈاکٹر عاشق بٹالوی، وہ لندن میں رہتے تھے۔ عاشق بٹالوی گئے اور منظور قادر کا پتہ چلا شدید بیمار ہے، ان کی تیمارداری کے لیے گئے، باتیں ہوتی رہیں۔ تو منظور قادر صاحب کو انہوں نے کہا عاشق بٹالوی نے سر آپ لاہوری ہیں ٹپیکل، یہاں پہ سری پائے بھی ملتے ہیں، یہاں پہ نہاری بھی ملتی ہے، یہاں پہ پراٹھا بھی ملتا ہے، آپ بتائیں کوئی چیز میں آپ کے ناشتے کے لیے اسپیشل کوئی کھانے کی چیز لے کے آؤں؟ کہنے لگا عاشق میں تو کچھ نہیں کھا سکتا، صرف ایک پیالی پتلے سوپ کی ہوتی ہے اور 24 گھنٹے میں صرف ایک سلائس اجازت ہے، میرا لیور ختم ہو چکا ہے، ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے۔ کہنے سر میں آپ کی کیا خدمت کروں، پھر میں بہت ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا میری خدمت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنا پھر یہ کرو مجھے کہیں سے نہ مسدس حالی لا دو، میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی بندہ آئے اور میرے پاس بیٹھ کے خوش آواز سے پڑھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اور اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کہنا میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی میرے پاس یہ پڑھے، ڈاکٹروں نے تو آلموسٹ جواب دے دیا ہے، لیکن یہ ایک امید کی کرن ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ حضور کی کوئی میرے پاس آ کے یہ پڑھے نعت۔ انہوں نے کہا سر میں کوشش کرتا ہوں، فوٹو اسٹیٹ کا دور نہیں تھا، بلکہ میں نے بھی جب میٹرک کیا اپنا امتحان 65 میں، تو ہم جو میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہوتا تھا نا پہلے لے کے جاتے تھے، تو وہ بڑے سارے کیمرے ہوتے تھے، بزرگ صاحب نے جانتے ہوں گے، تو اس کے اندر وہ پورا گھس جاتا تھا کیمرہ مین، اپنا ہاتھ ڈالتا تھا، پھر وہ پہلے اس کا نیگیٹو بنتا تھا اتنا موٹا، پھر اس کا پازیٹیو بنتا تھا 2 دن بعد، پھر وہ دیتے تھے۔ فوٹو اسٹیٹ کے دور نہیں تھا، اب تو بڑی سہولتیں آپ کے دور میں آ گئی۔ وہ گئے، انہوں نے کہا اب کتاب مسدس حالی تو نہیں ساری ہو سکتی تھی فوٹو اسٹیٹ، لندن وہ جو برٹش لائبریری میں گئے، وہاں جا کے لائبریرین کی منت کی کہ ایک آدمی مرنے والا ہے اور اس کی خواہش ہے، اس نے کہا میں آپ کو 1 دن کے لیے ادھار کتاب دے سکتا ہوں اور اتنے پیسے آپ کو جمع کرانے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ کتاب لے کے تو چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا، منظور قادر کے لیڈی منظور قادر بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو کہنے لگے عاشق لے آئے ہو مسدس؟ انہوں نے کہا سر میں لے آیا ہوں، 1 دن کے لیے اجازت ملی ہے۔
کہتے یار پڑھو ذرا مزہ آ جائے، پڑھو ذرا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. کہتے اتنا کہا تو اس کو وامٹ ہوئی اور اندر سے بوٹیاں جو تھی خون کی وہ باہر نکلی. تو وہ ایمرجنسی بیل ان کی بیگم نے بجائی، ڈاکٹر ایک دم آ گئے، انہوں نے کہا آپ باہر جائیں. میں باہر نکلا، کہتا ہے ودن 3 منٹس ہی پاسڈ اوے. تو میں نے یہ بات سنائی لاہور ہائی کورٹ کی ایک سیرت کانفرنس میں، جس میں اس وقت کے ایک چیف جسٹس نے کہا کہ سیرت کانفرنس میں جج کی کیا ضرورت ہے جی، عام سا فنکشن ہے، کوئی جوڈیشل کانفرنس ہو، کوئی اچھا فنکشن ہو تو وہاں جائیں بھی. تو اتفاق سے پھر وہ بار والوں نے کہا اور وہ آ گئے. تو میں نے نارملی میں تقریر نہیں کرتا تھا، اور میرا بیٹا چونکہ سیکرٹری تھا ہائی کورٹ بار کا تو مناسب نہیں لگتا تھا. تو میں نے بیٹے سے کہا یار میں 10 منٹ پہلے نہیں کرنی تھی. یہ بات سن کے کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ سیرت کانفرنس کون سا کوئی اہم موضوع ہے، تو جا کے میں نے یہ 2 واقعات سنائے. تو جسٹس منصور علی شاہ جو تھے اللہ کو خوش رکھے، وہ کہنے غازی صاحب ہے تسی سنا سکتے ہو، نہیں کوئی سنا سکتا سی اتنے بیٹھ کے. میں وہاں پتہ چلے گا جب آخری وقت آتا ہے. زندگی میں آدمی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اقتدار، دولت، پیسہ، کوٹھیاں، کاریں جو ہیں اس میں رونق پیدا کرتی ہیں، لیکن اس بارگاہ سے جو نسبت غلامی ہے یہی کام آنی. میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن، رمضان شریف کے دن تھے اور آخری اشرا